الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی۔ سبق نمبر 42 میں ہم باب استفعال جو کہ ثلاثی مزید فیہ کے آخری فیملی ہے اس کے صرفی اور معنوی خصوصیات دیکھیں گے۔ صرفی خصوصیات آپ دیکھ چکی ہیں پچھلے سبق میں۔ اچھا، یہ سبق نمبر 42 نہیں ہے، 42 نہیں ہے بلکہ 43 ہے۔ اس کو میں صحیح کر لوں تو یہ جی آگے چلتے ہیں۔ اس میں معنوی اثرات بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے اس میں، کیونکہ اس باب سے جب الفاظ آتے ہیں تو ان کے معنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ویسے تو یہ ساری خصوصیات جو ہیں سبق نمبر 42 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی میں نے ضمیمے کے طور پہ اس میں بتا دیا تھا۔ جس وقت ہم صرفی خصوصیات دیکھ رہے تھے، اس باب کی سر صغیر کر رہے تھے، اس میں نے معنوی اثرات بھی شامل کر لیے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب الفاظ اس باب سے آتے ہیں تو ان میں ایک طلب کی کیفیت ہوتی ہے، یا خواہش ہونا یا سوال کرنا، جیسے استنصرا یستنصرو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مدد طلب کرنا۔ اسی طریقے سے استعانہ یستعینو بھی مدد طلب کرنا ہے، اور استعانہ سے ہی ہم جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو وہ یستعینو کا نحنو فارم ہے، نستعینو، ٹھیک ہے۔ اور استغفرہ میں بھی یہی ہے کہ مغفرت چاہنا، ٹھیک ہے، معافی طلب کرنا، مغفرت چاہنا۔ تو یہ اس میں یہ جو معنوی اثرات ہیں، کسی چیز کی طلب ہونا، خواہش ہونا، یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ جو معنی ہوتے ہیں یہ اس باب کے اکثر افعال میں ہوتے ہیں، اکثر الفاظ جو اس باب سے آتے ہیں ان میں ہوتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت قصر کی ہے، یہ کسی اس کی مثالیں بہت کم ہیں، جیسے کہ اگر جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعاذہ، اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، ٹھیک ہے، اس نے پناہ چاہی، استعاذہ، اس نے پناہ چاہی۔ اس میں بھی چاہنے کا تو خصوصیت ہے ہی، لیکن پورے جملے کو ایک لفظ میں بیان کر دینا، استعاذہ، ٹھیک ہے، اس کو قصر کہتے ہیں۔ پورے کسی بات کو مختصر کہنے کے لیے جملے کی بجائے ایک لفظ بولنا، تو وہ تقصیر یا قصر کہلاتا ہے۔ تو استعاذہ ہے۔ اسی طریقے سے استرجعہ ہے۔ استرجعہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جیسے آپ نے دیکھ لی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں ایک اور خصوصیت ہوتی ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے، کہ کسی لفظ میں شدت بڑھا کے بیان کرنا، کسی چیز کی شدت کو یا اس کی کثرت بیان کرنا۔ تو کسی لفظ میں جو باب استفعال سے آتے ہیں ان میں مبالغہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں، معنوی خصوصیات ہیں۔ اب جیسے یہ استہزاء ہے، کسی کا مذاق اڑانا، استغفر آپ نے دیکھ لیا۔ استعجلہ جلدی مچانا، جلدی مچانا، کسی چیز کے لیے جلدی کرنا، جلدی چاہنا، ٹھیک ہے نا، جلدی، جیسے اردو میں محاورہ ہے نا، جلدی مچانا،
تو استعجلا جلدی مچانا، استکبرا بڑائی چاہنا، استکبرا جو ہے نا بڑائی چاہنا، استکبار جو ہے وہ کسی حق کے مقابلے میں حق کی نفی کرتے ہوئے بڑائی چاہنا. اور استعذنا اجازت طلب کرنا، اس میں بھی سیکنگ طلب ہے، اجازت طلب کرنا. تو یہ ہے. استضعفا کسی کو کمزور سمجھنا، کسی کو کمزور سمجھنا. تو یہ ہے. اس کی کچھ مثالیں تھیں. اس میں زیادہ تر چیزیں تو ہم پچھلے سبق میں اس کو کر چکے ہیں. اس کی کوئی مشق نہیں ہے، بس کیونکہ ہم جب مانوی خصوصیات پڑھتے ہیں تو اس سبق کی کوئی مشق نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.